علیکم ناظرین کرام، طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاست کا باوا آدم نرالا ہے۔ آپ اس کے متعلق جو بھی پیشین گوئیاں سنتے ہیں وہ نجومی تو کر سکتے ہوں گے اپنے علم نجوم کے زور پر، سیاسی پیشن گوئی اینکروں کی یہ جو باتیں ہیں یہ حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ہمارے جو اینکر بھی ہیں نا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کا ذریعہ آمدن ہے، جو ان کا کردار ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ محمد مالک اور وہ حامد میر مل کر انہوں نے کورٹ میں گئے ہیں جی، کوئی فیصلہ وہ کہ جی یہ واقعہ کیسے ہوا، وہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے کا واقعہ اس حوالے سے وہ فریق بن گئے ہیں۔ بات یہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ تم صحافی ہو، تم اپنی اوقات میں رہو، ٹھیک ہے، تم نے اب اتنے پیسے کما لیے ہیں، تمہاری 7 نسلیں بھی آرام سے کھا سکیں گی، بندے کے پتر بنو، اپنے منصب کا تو خیال رکھو۔ پر نہیں، یہاں کون رکھتا ہے جی۔ اچھا ناظرین کرام، پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں جناب اب حکومت گئی، یہ گئی، اب -1 فارمولہ آ گیا، یہ آ گیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، چودھری پرویز الہی اور ان کے ساتھی اور دوسرے جو پریشر گروپ ہے 2-2 3-3 ممبروں والے، 8-8 10-10 ممبروں والے، اگر ان کو پتہ لگے کہ جناب فلاں بندے کے ساتھ اگر ہماری سودے بازی ہو جائے گی تو ہمارا گریڈ بڑھ جائے گا، آج ہمارے پاس 2 وزارتیں ہیں، پھر 5 ہو جائیں گی، اپنی مرضی کے ڈی سی او، اپنی مرضی کے پولیس افسر، اپنی مرضی کا ڈی سی جناب، اپنی مرضی کے بھتے دھندے ہم چلا سکیں گے۔ ان کی سیاست تو یہ ہوتی ہے نا، پاور پولیٹکس۔ تو وہ پاگل ہیں کہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عمران خان سے کیا رشتہ داری ہے چودھری برادران کی؟ چودھری برادران کی کیا رشتہ داری ہے عمران خان سے؟ وہ نہیں نہ گئے عمران کے اس میں کھانے میں، مٹر والے چاولوں میں، اور مرغے کی مرغا اور نان کے ساتھ جو مل رہا تھا، وہ نہیں نہ گئے۔ لیکن انہوں نے ووٹ، اگر وہ نہیں گئے تھے، ناراض تھے، تو نہ ووٹ ڈالتے نا۔ پھر کیوں انہوں نے ووٹ ڈالا؟ پھر بجٹ کے حق میں، حکومت کے حق میں کیوں ووٹ ڈالا؟ کیونکہ ابھی انہیں پتہ ہے بھائی، ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں۔ ایک تو بات آپ یہ لکھ لیجیے، یہ پاور پولیٹکس ہے، اس میں سیاست دانوں کے لیے یہ اصول، یہ جو کچھ بکواس یہ کرتے ہیں نا سینٹ میں اور وہاں اسمبلیوں میں، اس کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یار میں آپ نہیں جانتے مشاہد حسین نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی جب یہ بطور وہ کوری سامان چوری کر رہے تو کیسی چھترور ان کی ہوئی تھی، اس کے بنین شنین پھاڑی ہوئی ہے، میڈیا سارا دیکھ لے۔ آپ جانتے ہیں اس کی بیوی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی ستیلی بیٹی کون ہے؟ یہ رشتہ داریاں ساری چھوڑے پرے میجے گندی زبان کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کس طرح پی آئی اے کو لوٹا کیا، اور آج یہ مامے بن گئے ہیں کہ جی پاکستان نے جو پی آئی اے کے خلاف یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ سارا گند انہوں نے ڈالا ہوا تھا، ساری گندگی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو گندی عادات کے تحت بس 2 نمبر لڑکیوں کو بھرتی کرتے تھے۔ 8-8 جماعت پاس جو گندے بازاروں کی عورتیں ہیں، ان کو انہوں نے بی اے کے سرٹیفکیٹ دلا کے کسی کو اسسٹنٹ بھرتی کرا دیا ہے، کسی کو ٹکٹ والے محکمے میں کرا دیا ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی کو ایئر ہوسٹس بنا کر دیا۔ ان کے اپنے اختیار میں تھا، جتنی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی اتنا بڑا ان کو عہدہ مل جاتا تھا۔ اسی طرح پھر وہ اپنے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، اس کو پائلٹ بھی بنا لیتی تھی، اور وہ پائلٹ بن بھی گئے، اور آپ ان کے کارنامے بھی سن لیں۔ میں نے ویڈیو ڈالی تھی نا ابھی، وہ آپ نے ریکارڈنگ سن لی تھی۔ اس کے بعد یہ پکھنڈ بازیاں جناب کہ جی حکومت جا رہی ہے تو جی عمران خان مائنس ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا بھائی، اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، اسی پہ چھتر پولا ہوگا ان کا سارا کچھ۔ چینی پہ لڑ رہے ہیں، آٹے پہ لڑ رہے ہیں، پٹرول پہ لڑ رہے ہیں، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ کر گیا، کیا بدل لینا؟ اب میں کہتا ہوں 8 چھوڑ کے مسلم لیگ کے 70 ایم پی یہ ملاقات کر لیں اس سے بزدار سے، یا ان کے جتنے بھی ہیں اس کے یہ رولنگ پارٹی کے، یہ سارے جا کے مل جائیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ، تو کیا یہ انقلاب لے آئیں گے؟ پاگل ہیں وہ، ان کو پتہ نہیں ہے انقلاب کہاں سے آتے ہیں۔
یہ کون ہے رانا ثناء اللہ؟ اور یار یہ کون ہے شیخ رشید؟ یہ چودھری برادران کون ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں پوری سکھ موومنٹ ان کے گھر میں پلی ہے. بہرحال میں تو ان کو کارنامہ سمجھتا ہوں. یہ خالصتان موومنٹ ساری کے بانی ہے. تو خالصتان موومنٹ کون چلوا رہا تھا؟ کن کے یہ یار دوست ہیں؟ دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا آپ بنے ہوئے ہیں، بنے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا نالج نہیں نا. آپ صرف وہ بات سنتے ہیں جو آپ کو حامد میر کے ذریعے سننے کے ملے، جو آپ کو محمد مالک کے. اب آپ کو کیا پتا محمد مالک کون ہے، حامد میر کون ہے؟ بات یہ نہیں ہوتی کہ کیا کہی جا رہی ہے، یہ بھی دیکھیں کہنے والا کون ہے. پہلے اس پہ اپنے اصولوں کو بنیاد پہ، اپنے ماضی کی بنیاد پہ، اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ ہی آپ بات کر سکتے ہیں نا. میں آج بن جاؤں یہاں پہ شیخ المشائخ تو وہ کہیں گے یار کل تک تو تم 2 ٹکے کی کتابیں لکھ کے اور ڈرامے لکھ کے اور فلمیں لکھ کے اور یہ ویلاگ کر کے پیسے کما رہے تھے. آج تم مامے بن گئے ہو، یہاں پہ شیخ المشائخ بن کے بیٹھ گئے ہو، کتب بن کے بیٹھ گئے ہو. لوگ بات تو کریں گے نا. میرے اندر کیا انقلاب آیا، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، لوگوں کا معاملہ تو نہیں ہے. اس لیے جتنی اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں، یہ مباحثے جو 7 بجے، اب تو 7 بجے سے شروع کر دیے، رات کے 11 بجے تک آپ کے کان کھاتے ہیں، یہ سب 2 نمبری ہیں، سب 2 نمبری ہیں. اینکر بھی اپنے حساب سے بات کرتا ہے، جو وہاں سپیکر ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے. مجھے صرف ایک بات بتایا، اس وقت 3 گروپ آپ کو سیاست میں نمایاں نظر آئیں گے اپوزیشن میں: نون لیگ، کاف لیگ، وہ ایم کو ایم اور چودھریوں والا گروپ. آئیے نون لیگ پہ میں آپ کو حلف دے کے بات پوچھوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں ایک نون لیگ کے بندے کی وہ تقریر دکھائیں سمجھ میں جس میں اس نے یہ آل شریف ڈائنیسٹی کے علاوہ کے دفاع کے علاوہ کوئی بات کی ہو. ایک ادھر کا دکھائیں ایم کو ایم کا، جو اب تو وہ کتے بنے ہوئے نا گھر کے نا گھاٹ کے. پہلے وہ سوائے ہر بات میں بھائی کہ کس کی بات کرتے تھے. مجھے ایک پیپل پارٹی کا ایم این اے ایم پی دکھا دی جو سوائے ان کی تسبیح پڑھنے کے، زرداری خاندان کی، زرداری اس کی بہن اور بلاول کی، کوئی بڈھے میں شرم آتی ہے یار. ایسے پڑھے لکھے بندے، اعتزاز احسن صاحب کو میں اس میں سے شامل نہیں کرتا ہوں، ان کی مجبوری ہے پیپل پارٹی میں رہنا، لیکن وہ اتنے گر کے بات نہیں کرتے جتنے چودھری صاحب یا دوسرے لوگ کرتے ہیں. یار اتنے پرانے کارکنوں، تم خدا کا خوف کرو، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ کہ تم ایک 30 سال کے لونڈے کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تمہیں کوئی لیڈر نہیں اور نظر، تم نہیں لیڈر بن سکتے. بھٹو ڈائناسٹی کمال کے یار تم بنتے. چودھری برادران کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سوائے چودھریوں کے کسی کی اور بات کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے پاکستان کی کوئی منصوبہ دیا ہو، کوئی سائنسی کارنامہ انجام دیا ہو، کوئی معاشرتی کارنامہ انجام دیا؟ اس لیے میرے بھائی یہ جو اس لیے اسٹیٹس کو کی سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے، اس میں ایسا ہی رہنا. پریشان نہ ہوا کریں، بیان سن کے ہنس دیا کریں، کچھ نہیں ہونا. نہ عمران خان نے جانا، نہ کسی اور نے آنا. جب عمران خان کو لانے والے، ملک چلانے والے جو پوشیدہ ہاتھ ہیں کوئی بھی ہیں، یہ سمجھیں گے کہ اب عمران خان ان کے اس پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی. وہاں علینا الا البلاغ المبین. ابھی میں تھوڑی سی بات سوری نامکمل ہے. تو ان حالات میں مجھے بتائیں کہ پاکستانی فوج اگر آج انڈیا پہ حملہ کر دے تو دنیا کا کون سا ملک ہماری حمایت کرے گا؟ سری لنکا بھی ہماری حمایت نہیں کرے گا. یار کیا بات کرتے ہو تم؟ ہماری سیاست ہی جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نام ہے. پاکستان کی سیاست تو آپ نے کی نہیں، کہیں کہاں کی ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کون سا ریفرینڈم جیت لیا ہے اس پہ؟ اس کون سی جھوٹی میں دعوے کرتے رہتے ہیں. ان کو تو سعودی عرب نہیں ووٹ دیتا کشمیر کے حق میں، ان کو وہ امارات والے کشمیر کے حق میں ووٹ نہیں دیتے. کل کو ہم اتنا بڑا پنگا لے لیں
اور امریکہ ایک منٹ لگائے گا قرارداد ہمارے خلاف پاس کرا کے دہشت گردی کی نیٹو کی فورس ساری نکال کے وہاں سے افغانستان میں پاکستان میں لے آئے گا. اب تو میرے بھائیوں کو عقل سے کام کرو خدا کے لیے. وہ بڑے سمجھدار ہیں جو یہ انٹیلیجنس والے ہیں نا، یہ بیوقوف نہیں ہوتے، یہ بڑے سمجھدار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے. آپ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دیں، شعور دیں، کرونا سے بچائیں، ان کو اچھی خوراک دیں اور ان کو اپنے جیسا نہ بنائیں. نئی جنریشن کی اچھی تربیت کریں تاکہ آنے والے دلوں میں پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. پھر ہم جب اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا ہماری بات پہ صاد کرتی ہے تو پھر پاکستان آرمی کو چاہے آپ فلسطین پہ جا کے حملہ کروا دیں، یہ اتنے کیپیبل ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر فرمائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں.